مارگلا کا پہاڑی سلسلہ جس کے ایک طرف وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے تو دوسری جانب قدرتی حسن کا ایک اور شاہکار ہزارہ ڈویژن۔ اس پہاڑی سلسلے کا نام 4000 سال سے مارگلا ہے۔ اس کا یہ نام کیوں ہے؟ 4000 سال پہلے جو لوگ یہاں رہا کرتے تھے وہ سانپوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مارگ سانپ کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان پہاڑوں میں بہت سے سانپ ملتے تھے، اس لیے یہ مارگلا سے موسوم ہوا۔ یوں تو کئی راستے مارگلا کی چوٹی پر جاتے ہیں، لیکن ایک ایسے راستے کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ اگر اس سے مارگلا کی چوٹی تک پہنچا جائے تو وہاں پر ایک پرانا کنواں ملتا ہے جسے مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے بنوایا تھا۔ یہ کنواں پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد مرکز سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر بتایا گیا تھا۔ پی ٹی وی کی ٹیم نے اس کنویں کی کوریج کے لیے تیاریاں مکمل کیں اور روانہ ہوئی۔ کچھ دیر پہاڑ پر گاڑی کے چڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ گاڑی اس خراب راستے پر مزید نہیں چڑھ سکتی، اس لیے باقی فاصلہ پیدل پگڈنڈیوں پر طے کیا گیا۔ آخر ہم مارگلا کی چوٹی پر جا پہنچے اور ہم نے یہ کنواں کینتھلا نامی ایک گاؤں کے قریب پا لیا۔ ہاں، نہ کوئی بیمار نہیں ہو سکتا، ہم خود استعمال کرتے ہیں، صحت والا پانی ہے، آزما وغیرہ ٹھیک ہو ٹھیک ٹھاک بالکل ہو جاتا ہے۔ کنویں کی کوریج کر لی گئی اور اب مرحلہ تھا اس کے تاریخی حقائق پر تحقیق کا۔ لیکن یہ کیا؟ کنویں کی تحقیق تو ہمیں کسی اور طرف لے گئی۔ جس راستے پر یہ مغلیہ کنواں موجود تھا اس کے تاریخی حقائق کھلنا شروع ہوئے۔ اس طرح یہ تحقیق کسی اور طرف نکل گئی اور طویل ہوتی چلی گئی۔ اس سلسلے میں ہمیں کئی بار ان پہاڑوں پر بھی چڑھنا پڑا۔ کئی ہزار سال پرانے اس گمنام راستے سے بر صغیر اور خصوصاً پاکستان کی قدیم تہذیب کا گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ یہ کیا تعلق ہے؟ اس سے پہلے ہم آپ کو اس راستے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہزارہ ڈویژن کی طرف سے یہ راستہ خانپور ڈیم سے ہوتا ہوا کینتھلا گاؤں کی طرف اوپر جاتا ہے، وہاں سے یہ کنویں پر پہنچتا ہے، پھر اسلام آباد کی جانب گاؤں شالادتا کے قریب نیچے اترتا ہے۔ گاؤں شالادتا کی اپنی تاریخ 1000 سال پرانی ہے۔ راولپنڈی اور اس کے گرد و نواح میں یہ گاؤں سب سے زیادہ پرانا ہے۔ 1000 سال قبل صوفی بزرگ حضرت شالادتا یہاں آ کر آباد ہوئے، جس سے اس گاؤں کا نام شالادتا ہوا۔ دنیا کی 3 تہذیبیں سب سے قدیم ہیں، جن میں عراق اور چین کے علاوہ پاکستان کا نام آتا ہے۔ پاکستان کی قدیم تہذیب سے اس راستے کا گہرا تعلق ہے، یا یوں کہیے کہ پاکستان کی قدیم تہذیب کا یہ گیٹ وے تھا۔ اس راستے سے بہت سی قومیں اس خطے میں داخل ہوئیں۔ تاریخ میں اس راستے کے ذریعے سب سے پہلی آمد آریاؤں کی ملتی ہے۔ آرین سینٹرل ایشیا سے ادھر آئے۔ وہ جنگجو لوگ تھے اور خانہ بدوشوں کی طرح بیل گاڑیوں پر اپنے خاندانوں، مویشیوں اور گھوڑوں سمیت نئے سرسبز خطوں کی تلاش میں نکلے۔ ہنڈ کے مقام پر انہوں نے دریائے سندھ کو عبور کیا اور ہزارہ ڈویژن میں داخل ہو کر ٹیکسلا سے ہوتے ہوئے اس راستے کے ذریعے اسلام آباد کی طرف اس خطے میں داخل ہوئے۔ یہاں کے خوبصورت اور سرسبز مناظر دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ اس وقت پاکستان کی اپنی قدیم تہذیب وادی سندھ میں آباد تھی، جنہیں ڈراویڈین یا دراویڑا کہا جاتا تھا۔ پاکستان کے موجودہ خطے کا نام سپت سندھو تھا۔ آریاؤں نے دراویڑا لوگوں کو یہاں سے مار بھگایا۔ یہ لوگ ہندوستان کے جنوب میں جا کر آباد ہوئے اور آج تک مدراس اور اس کے گرد و نواح میں تامل لوگوں کو بھی ملا کر یہ وہی ڈراویڈین ہیں۔ آریاؤں کی اس خطے میں آمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال قبل سے لے کر 1000 سال قبل تک جاری رہی۔ یہ لوگ کسی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نہیں آئے تھے اور نہ ہی کسی فوج یا لشکر کی صورت میں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس زمانے میں اس خطے میں گھوڑے نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ گدھوں پر سفر کرتے تھے۔ آریا اپنے ساتھ گھوڑے بھی لائے۔ آریا دھات اور اس کے ہتھیاروں کا استعمال بھی جانتے تھے۔ اب زمانہ آتا ہے اخمینین کا، جنہیں اخاماناشی کہا جاتا ہے۔
یہ 500 سال قبل از مسیح میں ایران سے افغانستان ہوتے ہوئے اس راستے سے اس خطے میں آئے اور حکمرانی کی۔ 327 قبل از مسیح میں اس تاریخی راستے سے سکندر اعظم اس علاقے میں داخل ہوا۔ یہاں آنے سے پہلے وہ ٹیکسلا پہنچا، جہاں اس وقت کے بادشاہ نے اسے خوش آمدید کہا۔ پھر وہ اس راستے سے اتر کر گاؤں شالادتا سے کچھ پہلے ان غاروں میں رہا۔ یہاں پر اس کے فوجیوں نے بھی آرام کیا۔ پھر وہ آگے روانہ ہوئے، لیکن دریائے جہلم کے کنارے اسے راجہ پورس کی ہاتھیوں والی فوج کے ساتھ جنگ لڑنی پڑی۔ راجہ پورس کو شکست ہوئی۔ سکندر اعظم یونان سے آیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد چندر گپتا موریہ ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ 200 سال قبل از مسیح اس راستے سے سکیتھین یعنی سقا آئے، اور 50 عیسوی میں اسی راستے سے پارتھین آئے۔ انہوں نے ٹیکسلا کو دارالحکومت بنا کر شمال مشرقی ہندوستان سمیت افغانستان پر بھی حکومت کی۔ 70 صدی عیسوی میں اسی راستے سے کشان آئے، جنہوں نے سقا اور پارتھین کو شکست دی۔ انہوں نے 250 عیسوی تک ٹیکسلا اور پشاور کو مرکز بنا کر شمالی ہندوستان کے ایک بڑے حصے پر حکمرانی کی۔ کشان کے چہرے بڑے بڑے اور گلابی رنگت کے ہوا کرتے تھے۔ وہ نظمیں لکھتے اور کرسیوں پر بھی بیٹھتے تھے۔ انہوں نے اس خطے کو آرٹ سے بھی روشناس کرایا۔ اس زمانے میں زیادہ تر ٹیکسلا دارالحکومت کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ٹیکسلا میں بہت سے آثار قدیمہ میں سے ایک آثار سرکپ کے ملتے ہیں، جس میں دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہوا کرتی تھی۔ ایسے ہی 500 سال قبل از مسیح ہزارہ ڈویژن سے آگے دریائے سندھ کے قریب ہنڈ کے مقام پر ایک گاؤں کا رہنے والا باشندہ جس کا نام پانینی تھا، اس نے دنیا کی پہلی گرامر ایجاد کی۔ And Panini was the first grammarian in the whole world. In the whole world. In the whole world. جس نے گرامر کتاب لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے جب آیا جب اگر دشا کا پتہ رہتا ہوا سارا حل یہ وہ اسی کا بنا، اسی کا یہ پانینی کا یہ۔ چنگیز خان نے بھی ادھر آنے کی کوشش کی، لیکن وہ دریائے سندھ سے آگے نہ آ سکا۔ بہت سے دور گزرتے چلے گئے، جن میں غزنوی اور غوری وقت بھی شامل تھے۔ سن 1525 عیسوی میں مغل بادشاہ بابر اسی راستے اپنے 12,000 فوجیوں کے ساتھ اس خطے میں داخل ہوا۔ بابر نے 1526 عیسوی میں سلطان ابراہیم لودھی کو پانی پت کے مقام پر شکست دی۔ 1530 عیسوی میں بابر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں بادشاہ بنا۔ 1540 عیسوی میں شیر شاہ سوری نے بنگال کی طرف سے پیش قدمی کر کے ہمایوں کو شکست دی۔ بعد میں ہمایوں بھی اسی راستے سے آتا ہے۔ ہمایوں بادشاہ کو شیر شاہ نے ہرا دیا تھا، تو یہاں سے بھاگ کے وہ ایران چلا گیا، لیکن ایران وہ گیا ادھر سندھ کے راستے سے، سندھ بلوچستان کے راستے سے۔ اس کے بعد پھر جب شیر شاہ سوری فوت ہو گیا، وہ پھر اسی راستے سے آتا ہے۔ اس درے کے ذریعے اس خطے میں جو بھی آئے ہوں گے، ان کی نگاہ سب سے پہلے یقیناً اس سرسبز وادی پر پڑی ہوگی۔ یہ وادیاں اور میدان صدیوں سے حسین ہیں۔ پروفیسر احمد حسن دانی کا کہنا ہے کہ وہ اسلام آباد میں اس جگہ پر رہتے ہیں جہاں سے یہ سب لوگ گزرے۔ میں تو کہتا ہوں میں تو اس گھر میں رہتا ہوں جہاں الیگزینڈر دی گریٹ آیا تھا، بلکہ میں نام لکھنے والا ہوں الیگزینڈر ہاؤس، اس کا نام بھی لکھنا، سکندر اعظم بھی اسی راستے اسی راستے سے یہیں سے گزرا۔ ٹیکسلا کے نام کے بارے میں پروفیسر صاحب نے بتایا۔ اور تکشلا نیم تکش شلا، تکش مانے سنیک، شلا مانے کیپٹل۔ تو سانپوں کے جو بادشاہ جو ہوتے تھے ان کا کیپٹل تھا تکشلا۔ آج کل اس راستے سے کئی ہزار نفوس پر مشتمل کئی آبادیوں کا تعلق ہے، لیکن اس جدید سائنسی دور میں یہ لوگ اب بھی وہی خستہ حالت کا پرانا راستہ استعمال کرتے ہیں جو کبھی آریاؤں نے یا سکندر اعظم نے استعمال کیا تھا۔ اور اتنا قدیم یہ راستہ ہے کہ اس میں ہر دور کے جو بادشاہ ہیں ان کی فوجی ان کے جتنے قافلے یہاں سے گزرے ہیں، لیکن یہ راستہ اتنا ہی زیادہ خراب ہے جتنا جو ہے نا یہ پہلے تھا۔ یہ اب بھی اس کنویں سے پانی پیتے ہیں
جو ان کے آباء و اجداد کے لیے اکبر بادشاہ نے بنوایا تھا۔ اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے اس راستے پر ایک پختہ سڑک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ سڑک بن جائے تو نہ صرف اس علاقے کے مکینوں کو اپنے بیماروں کو بروقت ہسپتال پہنچانے کی سہولت ملے گی، بلکہ اسلام آباد کی طرف سے ہزارہ ڈویژن کے کسی بھی علاقے میں جانے کے لیے 1 گھنٹہ کا اضافی وقت بھی بچ جائے گا، اور یہ تاریخی راستہ جس نے ماضی میں وسط ایشیا کو اس خطے سے ملایا بھی محفوظ ہو جائے گا۔ سنٹرل ایشیا سے بر صغیر کو ملانے والی پرانی سڑک سے میں ہوں جاوید کاظمی، برائے رپورٹرز ڈائری، مارگلا ہلز، اسلام آباد۔